55 لاکھ کی آبادی پر مشتمل چھوٹا سا ملک فن لینڈ دنیا میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہ برائے اعظم یورپ کے شمال میں واقع ہے۔ اس کے دارالحکومت کا نام ہیلسنکی ہے۔ میرے 10ویں جماعت کے امتحان کا نتیجہ نکلا۔ 2 ہفتے کی تعطیلات ہوئیں۔ جب والد صاحب سے معلوم ہوا کہ ہم یہ چھٹیاں فن لینڈ میں گزاریں گے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہم اتوار کی صبح ہیلسنکی وانٹا ایئرپورٹ پر اترے۔ موسم خاصا سرد تھا۔ فن لینڈ میں سورج اپنا چہرہ شاذ و نادر ہی دکھاتا ہے۔ والد صاحب کے دوست عرفان صاحب ہمارے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ وہ ہمارے میزبان بھی تھے اور گائیڈ بھی۔ وہ پچھلے 8 سالوں سے فن لینڈ میں مقیم تھے۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل کی طرف سفر میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ فن لینڈ اگرچہ ایک چھوٹا سا ملک ہے مگر اپنے اعلیٰ تعلیمی معیار کی وجہ سے دنیا میں اول نمبر پر آتا ہے۔ یہاں سب سے زیادہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہاں کے طریقۂ تعلیم کو دیکھ کر دیگر ممالک اپنی تعلیمی پالیسیوں کی سمت متعین کرتے ہیں۔ ہم ہوٹل اسٹینڈرڈ گرینڈ مرینا پہنچے۔ استقبالیہ پر ضروری معلومات کے اندراج کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کی نیت سے ہم سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شام کی چائے پر عرفان صاحب اور ان کی اہلیہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ فن لینڈ کو مسلسل تیسرے سال دنیا کا سب سے خوش رہنے والا ملک قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سالانہ ورلڈ ہیپینس رپورٹ 2019، 2018 اور 2020 میں فن لینڈ سر فہرست رہا۔ ورلڈ ہیپینس رپورٹ کے ذریعے جانچا جاتا ہے کہ کون سی چیز لوگوں کو خوش رکھتی ہے اور شہریوں کی فلاح کے لیے کن چیزوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اب رات کا وقت ہو چلا تھا، اسی لیے ہم سفر کی تھکن مٹانے اپنے اپنے کمروں میں جا سوئے۔ ہیلسنکی کی گلیوں بازاروں میں گھومتے ہوئے عرفان صاحب نے ہمیں بتایا کہ فن لینڈ صاف ترین ہوا والے ممالک کی صف میں اول درجہ رکھتا ہے۔ سرسبز گھنے درختوں نے اسے حصار میں لیا ہوا ہے۔ کسی بھی یورپی ملک کے مقابلے میں یہاں سب سے زیادہ جنگلات پائے جاتے ہیں۔ یہاں دنیا کا 11واں بڑا سرسبز علاقہ ہے۔ ملک کی فضا میں کثافت کو کم سے کم کرنے میں حکومتی سطح پر ایک اہم اقدام 2025 کا منصوبہ بھی ہے، جس میں ٹرانسپورٹ کا معیاری نظام تشکیل دے کر موٹر گاڑیوں سے پاک کروانا شامل ہے، جس کے لیے 2400 کلومیٹر سڑک سائیکل کے لیے بنائی گئی ہے۔ کاربن کی کثافت کو کم کرتے ماحول کو صاف رکھنا حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ پانی، ہوا اور سورج کی روشنی سے بجلی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ زراعت کے فاضل مادے سے بایو گیس بنتی ہے۔ ہیلسنکی کے پاس ہی سومالینا نامی قلعہ واقع ہے۔ سومالینا سے مراد فن لینڈ کا قلعہ ہے، جو 18ویں صدی میں روسی اور اطالوی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ شام ہوئی، پھر رات چھانے لگی۔ ہمیں بتایا گیا کہ فن لینڈ نادارہ اشیاء کو کارآمد بنانے میں بھی ممتاز ہے۔ ہوٹل کی طرف واپسی کے سفر میں اپنے ذہن میں ان تمام اشیاء کے ہیولے بنانے لگا جو نادارہ سے کارآمد کی صورت میں ڈھالی گئی تھیں۔ عرفان صاحب نے ہم سے وعدہ کیا کہ اگلی بار جب ہم فن لینڈ آئیں گے تو وہ ترب و جوار کے علاقوں میں بھی لے جائیں گے۔ یوں ہم سہانی یادیں سمیٹے اپنے پیارے وطن واپس آ گئے۔ کلپس جاروی کی سیر، برف میں چلنے والی بائکوں کی پرلطف سواری، برف سے ڈھکے راستوں کو طے کرنا، برفانی ریچھ کو قریب سے دیکھنے کا موقع، فن لینڈ کے چند قابل دید مقامات۔ اولنکا نیشنل پارک، تیزی سے بہتے آبشاروں اور دریا میں کشتی رانی، قدرتی جنگل، پہاڑ، پیومالا وائلڈ کروز، طے شدہ ٹورز، سائنسدانوں کے ساتھ نباتات کی واقفیت، جنگلی جانوروں کا قریب سے مشاہدہ، جنگل میں پائے جانے والے پھل اور سبزیوں کے پکوان، سی لیپ لینڈ، رینڈرز کے ہول کو قریب سے دیکھنا، برف داری میں برف سے ڈھکے جنگلات کی سیر۔